حسیب خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ظہر اور عشاء کی نماز میں قرات اچھا عصر کی نماز میں قرات نہیں ہوتی اور فجر مغرب عشاء کی نماز میں قرات ہوتی ہے، اس کی وجہ؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ من جانب اللہ ایسا ہی ہے، اللہ نے حکم دیا بھائی ظہر میں نہیں کرنی ہے، عصر میں نہیں کرنی ہے، تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ عشاء میں فجر میں مغرب میں کرنی ہے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو مین تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے ان کی یہی ترتیب ہے، تو اس لیے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے علماء نے، جیسا کہ مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے کتاب النوازل میں اس کی ایک وجہ لکھی ہے۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حرم میں نماز کے لیے جاتے تھے اور جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو کفار شور مچاتے تھے تاکہ کوئی آپ کی بات سن نہ سکے، قرآن کریم سن نہ سکے اور کوئی ایمان کے اندر داخل نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ شور مچاتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب ہو جائیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ایک جو ہے تذکرہ ہے، ایک جگہ ہے کہ وہ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ ان کی باتوں کو نہ سن سکے، تو اس لیے یہ شور مچاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ لوگ شور مچاتے تھے، پڑھنے میں ڈسٹرب ہوتا تھا، جو دوسرے بندے تھے ان تک آواز نہیں پہنچتی تھی تاکہ وہ قرآن سن کر کے ایمان نہ لے آئیں، اس وجہ سے تو حکم یہ دیا گیا کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ دل کے اندر قرات کریں، چونکہ دن بھر کفار کی مجلسیں لگا کرتی تھی مکہ میں، حرم کے چاروں طرف، بیت اللہ کے چاروں طرف کفار کی مجلسیں لگا کرتی تھی، کوئی یہاں بیٹھا ہے 4 آدمیوں کو لے کر، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، تو جب حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے، تو حکم دیا گیا کہ آپ آہستہ آواز سے قرات کریں۔ مغرب میں وہ لوگ کھانے میں چلے جاتے تھے کھانے کے لیے، عشاء میں سو جاتے تھے، فجر میں بھی سوئے رہتے تھے۔ تو مغرب، عشاء، فجر یہ تینوں نمازیں ایسے ہیں کہ جن میں کفار مکہ کی مجلسیں حرم میں نہیں ہوتی تھی، بیت اللہ کے آس پاس نہیں ہوتی تھی، تو کھانے میں سونے میں وہ لوگ اسی میں رہتے تھے، حرم میں ہوتے ہی نہیں تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ اب جو ہے سکون کا وقت ہے، اب اطمینان کا وقت ہے، تو بلند آواز سے قرات کی جائے، بلند آواز سے قرات کی جائے۔ ایک تیسری وجہ اس کی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ دن کا جو وقت ہے نا وہ مصروفیت کا وقت ہے، دن کا جو وقت ہے وہ مصروفیت کا وقت ہے، آدمی کام کاج سے وقت نکال کر کے مسجد کے اندر آتا ہے، تو ایسے میں آدمی کو دلی اطمینان نہیں ہوتا، جو سکون ہونا چاہیے وہ سکون نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا گیا بھائی آہستہ آواز سے قرات کرو، نماز پڑھو اور اپنے کام کاج کے اندر لگ جاؤ۔ رات کا جو وقت ہے، مغرب کا، عشاء کا، فجر کا جو وقت ہے وہ ایک دم اطمینان کا وقت ہے، ذہن، دماغ، دل سب چیزیں سکون میں ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کو پڑھنے کا مزہ تبھی ہے کہ آدمی بلند آواز سے جب پڑھے گا، کانوں کو سنائی دے گا، کانوں کے راستے سے وہ دل کے اندر بات جائے گی، تو آدمی جب اپنی پڑھی ہوئی قرآت کو سنے گا، سمجھے گا، دلوں کے اندر اثر ہوگی، یہ جبھی ہوگا جب دل بھی پرسکون ہو اور دماغ بھی پرسکون ہو، تو یہ کیفیت رات کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ رات میں بلند آواز سے قرات کرے، جو رات کی نمازیں ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اور جو دن کی نمازیں ہیں ان میں چونکہ سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، چونکہ ذہن ہمارا کام کاج کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، جس کام کاج کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، تو وہ مزہ نہیں آئے گا، تو اس لیے کہا گیا کہ دن کے نمازوں میں آہستہ قرات کریں اور رات کے نمازوں میں بلند آواز سے قرات کریں۔ تو یہ حکمت اور یہ وجہ بیان کی ہے علماء نے۔